اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، بڑا اہم خطاب ہونے جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھرپور انداز سے خطاب کریں گے۔ اہل سنت و جماعت کی معروف مذہبی تنظیم جماعت اہل سنت برطانیہ کے ناظم اعلیٰ اور اہل سنت و جماعت کے امیدوں کے چراغ جناب مولانا علامہ غلام ربانی افغانی صاحب، ڈائریکٹر فیضان اسلام سینٹر مانچسٹر، ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! آواز میں ابھی جان نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سیدی مرشدی! علماء اہل سنت! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، کیا بات ہے! ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آج اس خوبصورت محفل کا خوبصورت عنوان قائد اہل سنت، فاتح قادیانیت، نائب احمد رضا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت الشاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی یاد میں اس محفل کا انعقاد میں سمجھتا ہوں ایسی کئی محفلیں ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس شخصیت کا ذکر آج کیا جا رہا ہے ان کے محاسن، ان کے کمالات، ان کی خدمات اور ان کی بزرگی کا تذکرہ جاری رکھا جائے تو نشستیں نہ جانے کیسی ایسی برخاست ہو جائے مگر ذکر امام نورانی مکمل نہ ہو۔ لیکن اختصار کے ساتھ آج اس بزم میں جہاں جگر گوشہ قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ والا شان تشریف فرما ہیں، میں اختصار کے ساتھ کچھ یوں کہوں گا کہ قرآن مجید نے جو معیار علم کا دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ عالم وہ ہے جس کا ظاہر بھی سنورا ہوا ہو، باطن بھی سنورا ہو، جو تابع شریعت بھی ہو، عامل طریقت بھی ہو، جس کا کردار، جس کی گفتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور سنت کے مطابق ہو۔ وہ معیار اپنے دور میں اگر کسی نے عروج کے ساتھ پیش کیا ہے تو اس کا نام امام احمد نورانی، شاہ احمد نورانی ہے۔ ایک طرف شخصیت کی وہ جاذب نظری ہے کہ ظاہر کو دیکھو، اذا رؤوا ذکر اللہ کی تفسیر نظر آتے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھا تو پکارنے والا پکار اٹھا، یہ چہرہ نورانی ہے، یہ اسم با مسمى ہے، اس کا نام نورانی نہیں رکھا گیا بلکہ یہ سرتا با قدم نورانی ہے، اور ایسا نورانی ہے کہ دیگر لوگ لباس سے حسن حاصل کرتے ہیں مگر اے قائد ملت اسلامیہ، تیری عظمت کو سلام، دیگر کپڑوں سے حسن لیتے ہیں، آپ سے لباس نے زینت لی ہے، دیگر گلاسز سے جمال لیتے ہیں، آپ نے جس شے کو اپنایا وہ ایک جمال کا انداز بن گیا، دیگر لوگ اداؤں سے اپنی شان بناتے ہیں لیکن امام اہل سنت کی شان سے ادائیں پہچانی جاتی تھی، ان کی شان سے اداؤں کو پہچانا جانتا تھا۔ اس لیے گلی گلی نعرہ ہوتا تھا کہ وہ ذات جسے شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے،
وہ نام کا نورانی نہیں ہے، وہ اسم با مسمہ ہے، وہ سیرت کا نورانی ہے، وہ صورت کا نورانی ہے، وہ کردار کا نورانی ہے، وہ اخلاق کا نورانی ہے، جلوتوں کا نورانی بھی یہی ہے، خلوتوں کا نورانی بھی یہی ہے، اور گھریلو معاملات میں نورانی بھی یہی ہے، بساط سیاست پر چمکتا ہوا ستارہ نورانی بھی یہی ہے۔ ہر میدان میں جس کے نور کی شعائیں ضیاء پاشی کرتی رہیں، اور ایسے ضیاء پاشیاں کی کہ ہم نے مجلسوں کو دیکھا ہے کہ اپنوں میں بیٹھیں تو اور بات ہے، لیکن جب پرایوں میں بیٹھیں تو کبھی کبھی ایسے مرحلے آئے ہیں، اور ہمارے اکابر علماء جانتے ہیں کہ جب اتحاد ہوئے ہیں، جب مختلف مسالک و مکاتب کے ساتھ مل کر اجتماع ہوئے ہیں، تو ایسے موقع آئے ہیں کہ ہر فکر والا یہ سوچتا تھا کہ مسلح پہ وہ کیسے پہنچے، منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ مسلح پہ وہ کیسے پہنچے، مسلح پر پہنچنے کی پس پردہ ایک جنگ ہوتی تھی جو جلسے والوں کو نظر نہیں آتی تھی، گورنر ہاؤس میں نظر نہیں آتی تھی، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ظاہر میں نظر نہیں آتی تھی، مگر اہل علم جانتے ہیں کہ مسلح پر پہنچنے کی پس پردہ ایک جنگ ہوتی تھی، بڑی بڑی شخصیات آئی مگر آگے بڑھنے کی ترکیبیں ہوتی تھی، اور ایسے موقع بھی آئے کہ بڑی تقریب ہے، مخلوط اجتماع ہے، مختلف مسالک و مکاتب فکر کا اجتماع ہے، مگر منصوبہ بندی کے تحت چونکہ مسلک کا دفاع بھی ہے، ایک کھجور پہ افطار کر کے مسلح کو دوڑ لگی ہے کہ امامت کون کرے گا، بڑی بڑی شخصیات آئی مگر مسلح کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آئی۔ اہل سنت کا شاہ نورانی اس ذات کا نام ہے جو کبھی مسلح کی طرف نہیں دوڑا، مسلح اس کے آگے بچھایا گیا، کبھی مسلح کی طرف نہیں دوڑا، جب بھی مسلح اٹھا نورانی کے آگے بچھا۔ دیگر مجلسوں میں مسلح کی تاخیر دوسروں کی امامت پر مجبور کرتی تھی، لیکن امام نورانی پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، مسلح اٹھا کر اس کے آگے رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ پرائے بھی جانتے تھے کہ جس کا نام شاہ احمد نورانی ہے، جیسے صورت و سیرت کا نورانی ہے، ویسے ہی نام کا امام نہیں ہے، کام کا امام بھی یہی ہے۔ جیسے نورانیت میں اسم با مسمہ ہے، اسی طرح شان امامت میں بھی اسم با مسمہ ہے۔ امامت کے دعوے دار ہزاروں نظر آتے ہیں مگر پوچھنے والا کون ہے، ماننے والا کون ہے؟ اے قائد تیری عظمت کو سلام، لوگ لقب لگا لیتے ہیں، اپنے ساتھ تعارف لگا لیتے ہیں، مگر تشریح کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ شخصیت ہے کہ جو شان تجھے عطا کی گئی، دینے والوں نے اپنائیت میں دیا مگر تجھ پہ ایسا سجا کہ پرایوں نے بھی اس کے حسن کو مانا۔ اور پھر یہ تو ہے اذا ذکر اللہ یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور جہاں تک امامت کا تعلق ہے، قرآن نے جو معیار دیا ہے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جسم والے ہیں تو علم والے نہیں ہوں گے، علم والے ہیں تو جسم والے نہیں ہوں گے، انداز بیان نہیں ہوگا، ما فی الضمیر کا اظہار نہ کر سکیں گے، مگر اے قائد تیری عظمت کو سلام، امامت کا جو معیار قرآن نے بیان کیا ہے، خدا کی قسم اہل سنت میں اپنے دور میں اس کی تفسیر شاہ احمد نورانی نظر آتے ہیں۔ اور کیسے نظر آتے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا آستانہ ہے، بہت بڑی گدی ہے، وہاں پر اپنے وقت کی ایک وزیر اعظم ایک بزرگ کے وصال پر جاتی ہے سے سمجھ جائیں، پاکستان کی وزیر اعظم کسی کے اس بزرگ کے خانوادے کے وصال پر جاتی ہے، اور جب فاتحہ پڑھتی ہے اپنے انداز سے تو اس سجادہ نشین سے پوچھتی ہے باتوں باتوں میں کہ بائی دا وے آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟
اب وہ جاتی ہے اس لیے پوچھتی ہے کہ اس کے ہاں اذان بج رہا ہے یا بج رہی ہے کا فرق بھی نہیں ہے. وہ پوچھتی ہے کہ بائی دا وے آپ ریلیجیس فیلڈ میں کس کو فالو کرتے ہیں؟ تو وہ سجادہ نشین خود کہتا ہے کہ بخدا اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ اس کو میں کیا سمجھاؤں. جو اذان کو بج رہا ہے کہتی ہے اسے مسلک کا تعارف کیسے کرایا جائے؟ کہ کچھ لفظ کہے اس کی سمجھ میں نہ آئے. کہتے پھر میں نے کہا اسے سمجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے. کہا ہم اس مسلک کو فالو کرتے ہیں جو امام نورانی کا مسلک ہے. ہم اس مسلک کو فالو کرتے ہیں جو نورانی کا مسلک ہے. ارے کبھی کوئی ذات مسلک کا تعارف بنی ہے؟ ذات مسلک کا تعارف نہیں بنی. مگر یہ مقام ایسا بھی آتا ہے، یہ کردار اور یہ عظمت رب کائنات زمین پر کسی کسی کو عطا کرتا ہے. مسلک، عقیدہ، فکر ساری کائنات جانتی ہے، مگر کچھ بے خبر جب آئیں تعارف کرانے کے لیے جال حق نہیں کھولی جا سکتی، مناظرے کی کتابیں نہیں کھولی جا سکتی. اس وقت جب انہیں تعارف کرانا ہوتا ہے پھر بتانا پڑتا ہے کہ امام نورانی کے مسلک کو فالو کرتا ہے. حضرت سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ اس محفل میں تشریف لائے. اور میں اب چونکہ آپ احباب جیسے کہ جناب پروفیسر عبدالرحمن مصطفی صاحب نے کہا یہ کوئی تقریر کا وقت نہیں، خطاب کا وقت نہیں، ٹوٹے پوٹے کلمات کہہ کر اجازت چاہوں گا. اور ایک آخری بات کروں گا کہ نورانیت کا عالم یہ ہے کہ نعرے بن گئے، یہ جبہ مبارک نورانی، یہ چہرہ مبارک نورانی، یہ امام مبارک نورانی، یہ عصا مبارک نورانی. وہ ایک اپنی کیفیت ہے. تعارف وہ ہے کہ لوگ مسلک کے حوالے سے اپنا تعارف کراتے ہیں، مگر امام احمد نورانی، شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فائز ہے کہ ان کے نام سے مسلک کا تعارف کرایا جاتا ہے. اور اگر ایک آخری پہلو بیان کرتا ہوا آپ سے اجازت چاہوں کہ شاہ احمد نورانی صدیقی کہلاتا ہے، اور ہم نے ابھی کہا کہ یہ اسم بامسمہ تھے. اگر کسی نے نورانی کہا ہے تو نام کے نہیں کام کے نورانی تھے. کسی نے امام کہا ہے تو نام کے نہیں کام کے امام تھے. لوگ نام کے امام ہے تو امام ماننے کو تیار نہیں ہے. نورانی کی امامت پر اپنے تو اپنے پرائے متفق ہیں. لوگ نورانی لکھ لیتے ہیں مگر کوئی نورانی ماننے کو تیار نہیں. مگر یہ امام نورانی وہ ہے کہ جس کے جبے اور عمامے تک کو نورانی کہا جاتا ہے. پھر صدیقیت میں ایسا اسم بامسمہ ہے کہ جب ان کا ذکر فاتح قادیانیت کے حوالے سے ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم فاتح قادیانیت ہیں، ہم نے قادیانیت کے تابوت میں کیل ٹھوکی ہے. اور ان کے دعووں کو سن کر مجھے کبھی کبھی ایک عام سا ہلکا پھلکا سا لطیفہ یاد آتا ہے کہ جنگ کے دوران ایک سپاہی ٹانگ لے کر جرنیل کے پاس آیا، کہا حضور یہ نظر ہے دشمن کی ٹانگ ہے. جرنیل کہتا ویل ڈن، بڑا کام کیا تم نے، ٹانگ لے کر آ گئے. دشمن کا ہر عضو ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ سر لے آتے. کہ حضور سر تو پہلے ہی کوئی لے گیا تھا. آج جتنے فاتح قادیانیت ہے کسی نے ٹانگ اٹھائی ہے، کسی نے انگلی اٹھائی ہے، کسی نے کوئی اور عضو اٹھایا ہے. پاکستان کے پارلیمنٹ میں فاتح قادیانیت جس نے قادیانیت کا سر قلم کیا ہے اس کا نام امام احمد رضا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ. علامہ غلام زندہ باد. علامہ غلام ربانی افغانی نے محبتوں کا حق ادا کیا اور انہوں نے نعرے یاد دلائے. تو کیا اچھا ہو کہ ہم سب ان نعروں کو یاد کر لیں. سب میرے نعروں کے جواب میں نورانی کہیے گا. ہے قائد ہمارا. اس آواز سے نورانی نہ کہیں، ایسے کہیں کہ باطل کی جو ہے اس کی بنیادیں ہل جائیں. ہے قائد ہمارا نہ چکنے والا،
نہ بکنے والا، کردار بھی جس کا، داتا کی چوکھٹ، سرکار کا روزہ، یہ جبہ مبارک، یہ امامہ مبارک ہے قائد ہمارا۔ میرے محترم دوستوں، وقت محدود ہے اور ہمارے ہالینڈ کے دوستوں نے، فرانس کے دوستوں نے ابھی